نظریہ سوچ ہے اور لفظ کیا گیا، ٹھیک ہے، لفظ کیا گیا، لفظ یہ دیا گیا ہے یعنی کسی چیز کا حصہ ہونا، اہم حصہ ہونا، ٹھیک ہے۔ 20ویں صدی میں برصغیر میں پاکستان کا قیام جو ہے، ٹھیک ہے، اہم ترین واقعہ ہے اور اس کے پیچھے مسلمانوں کی مضبوط جو ہے سوچ کار فرما، ٹھیک ہے، تھی اور ایک مضبوط نظریہ تھا، اور نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلام، ٹھیک ہے۔ اس کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اب ہم نظریے کے اگر ماخذ کی بات کریں تو اس میں مشترکہ یعنی امت جو ہے مذہب ریلیجن، اس میں مشترکہ مذہب جو ہے اس کے تحت دنیا میں کئی اقوام نے جو ہے آزادی کی جدوجہد کی، کیونکہ مذہب جو ہے محض عبادات کا نام نہیں ہے۔ نماز، روزہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا جو ہے یہ عبادات نہیں ہے، بلکہ پوری معاشرتی زندگی ہماری اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈالنے کے لیے کئی ہندو تحریکیں جو ہیں وہ شروع کی گئی۔ اس میں برہمو سماج کے بانی جو تھا راجا رام موہن رائے، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے اشتعال انگیز یعنی جذبات سے غلط قسم کے الفاظ کر کے تقاریر کرتا۔ اس کا مقصد تھا ہندوؤں کو مسلمانوں کا دشمن بنانا اور ان کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ معاشرتی نقصان پہنچانا۔ اس کے بعد پنڈت دیانند سرسوتی نے شدھی کے نام سے، جو کہ ایک برہمو سماج کا ہی ایک کہنے کے لیڈر تھا، ایک شخص تھا، اس نے شدھی کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ اس کا مقصد کیا تھا اس تحریک کا؟ کہ شدھ کرنا، کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا۔ اس انسان کی یہ سوچ تھی کہ مسلمان رہ کر یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھ کر جو انسان پہلے گناہ کی زندگی گزار چکا ہے، تو جیسے وہ ہندوازم میں شامل ہوگا وہ شدھ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اپنی اس تحریک کو چلانے کے لیے اس نے لوگوں کو زبردستی ہندو بنانا شروع کر دیا۔ ان حالات میں مسلمانوں میں مشترکہ مذہب کی جو ہے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی کہ اگر انہوں نے برصغیر میں رہ کے اپنے مذہب کو بچانا ہے تو انہیں اس کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا، یعنی ایک سوچ جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی گئی۔ اس کے بعد مشترکہ سیاسی مقاصد، اگر ہم کہیں کہ مشترکہ مذہب کے انڈر ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ مذہب جو ہے یہ بنیاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشترکہ مذہب کے انڈر ہی لوگوں میں سیاسی مقاصد جو ہے وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے بعد انگریزوں نے جب ہندوؤں کو جو ہے ہر عہدے پر، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے انہوں نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، تو ان حالات میں مسلمانوں میں مشترکہ سیاسی مقاصد کا شعور پیدا ہوا اور یہ شعور انگریزوں نے اصل میں مسلمانوں کو دیا، کیونکہ انگریزوں کے دور حکومت میں جمہوریت کا تصور ابھرا جس میں اکثریت کی رائے کو جو ہے مانا جاتا تھا، اور یہ اکثریت جو تھی، اکثریتی لفظ تھا، اسی کی بنیاد پر مسلم لیگ کی جماعت جو تھی، مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ جو ہے اس کا قیام جو ہے عمل میں آیا۔ اس کے بعد مشترکہ تعلیمی مقاصد، انگریزوں کی برصغیر میں آنے کے بعد جو انہوں نے نیا نظام تعلیم متعارف کروایا، اس میں انگریزی زبان کو جو ہے اولویت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، اور انگلش جو ہے لٹریچر یہاں پہ پڑھایا جانے لگا، انہی کے سبجیکٹ پڑھائے جانے لگے، اور اس میں ہندی زبان جو تھی اس میں بھی اس کو درجہ دیا گیا، اہمیت دی گئی، یعنی انگریزی اور ہندی دونوں زبانیں پڑھائی جانے لگی۔ تو مسلم علماء نے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اسلام کے خلاف قرار دیا، اور ان حالات میں مسلمانوں میں مشترکہ تعلیمی مقاصد جو ہے ان کو بچانے کا شعور جو ہے وہ اجاگر ہوا۔ اس کے بعد مشترکہ معاشی مقاصد، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تو ہندو مسلمانوں کو یہ بات جو ہے اس کو یقین دلانے میں اس بات کا کامیاب ہو گئے کہ 1857 کی جنگ آزادی صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، ٹھیک ہے، اور
मुश्तरका तालीमी मकासद और मुश्तरका माशी मकासद जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, मुश्तरका सकाफती मकासद। मुश्तरका लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, मुश्तरका सकाफती मकासद से किसी भी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त जो था उर्दू जो थी वो सरकारी ज़ुबान थी, ठीक है, और तमाम दफातर पर अहम मुद्दों में जो लोग फाइज थे वो यही ज़ुबान बोलते थे। लेकिन अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में हिंदुओं ने हिंदी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश शुरू कर दी, ठीक है। तो मुसलमानों को यहाँ पे अपनी सकाफत जो है वो ख़तरे में जाती हुई नज़र आई, क्योंकि जो उर्दू थी वो अरबी ज़ुबान के करीब करीब है, ठीक है, और अरबी रस्म ख़त में लिखी जाती है, जबकि हिंदी जो है वो देवनागरी रस्म ख़त में लिखी जाती है। तो ये जो चीज़ थी मुसलमानों को अपनी सकाफत को बचाने के लिए, अपनी सकाफत को बचाने के लिए ये शऊर पैदा हुआ कि बरसगीर में हिंदुओं के साथ रह के वो अपनी सकाफत को हिंदुओं के जो उनके वार थे, जो वक्तन मुसलमानों की तालीम, सियासत, उनकी मुआशरत, उनकी माशियत और अब सकाफत पे बात आ गई कि उसको बचाने के लिए जो है उन्हें एक अलहदा जो है रियासत का तसव्वुर उभरा। और ये चीज़ तब जो है जोर पकड़ गई 1937 से 1939 में, जब अंग्रेज़ों को बरसगीर में 2 साल तकरीबन हुकूमत करने का मौका मिला। इन 2 सालों में हिंदुओं ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों के मज़हब, ठीक है, इसके बाद उनको सियासत और फिर मुआशरत और हर तरीके से उनको नुकसान पहुँचाने की हत्ता तक मिक़दार जो है कोशिश की। इन तमाम जो थी ये चीज़ें थी, इन्हीं की बिना पर मुसलमानों में एक नज़रिया पैदा हुआ। तो नज़रिया क्या था? नज़रिया इस्लाम, जो के बाद में नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना। अज़ीज़ तलबा, कोई भी नज़रिया जो है वो फ़ौरन से वजूद में नहीं आता, बल्कि उसके पीछे एक